أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فآمنوا فمتعناهم إلى حين
پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر، اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی گھبراہٹ سے، اور ہم نے مدد کی ان کی تو ہو گئے وہی غالب، اور ہم نے ان کو کتاب دی روشن، اور ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی، اور ہم نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں۔ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، بے شک ہم اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو، بے شک وہ دونوں ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے، اور بے شک الیاس یقیناً رسولوں میں سے ہیں، جبکہ کہا اس نے اپنی قوم سے کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم پکارتے ہو بعل بت کو اور چھوڑ دیتے ہو بہترین پیدا کرنے والے اللہ کو، جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے؟ سو ان لوگوں نے الیاس کو جھٹلایا، تو بے شک وہ قید کر کے میدان حشر میں حاضر کیے جائیں گے، سوائے اللہ کے خاص بندوں کے، اور ہم نے الیاس کا ذکر خیر باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں۔ سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو، بے شک الیاس ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے، اور یقیناً لوط پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ ہم نے نجات دی لوط کو اور اس کے تمام گھر والوں کو، سوائے بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی۔ پھر ہم نے باقی تمام کو ہلاک کر دیا، اور یقیناً ضرور تم گزرتے ہو ان کی بستی پر صبح کے وقت اور رات کے وقت، کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور بے شک یونس یقیناً پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ وہ بھاگ کر پہنچے بھری ہوئی کشتی پر، پھر وہ قرآن میں شامل ہو گئے تو نکل گئے خطا کاروں میں سے۔ پھر نگل لیا یونس کو مچھلی نے، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ملامت کر رہے تھے۔
بس اگر یونس تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو یقیناً وہ رہتے مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک، جس دن کے مردے زندے کیے جاتے ہیں۔ پھر ہم نے یونس کو ڈال دیا ایک چٹیل میدان میں، اس حال میں کہ وہ بیمار تھے، اور ہم نے ان پر اگائی ایک بیل کدو کی، اور ہم نے یونس کو بھیجا ایسے شہر کی طرف جس کی آبادی 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ تھی۔ پھر وہ بستی والے تمام ایمان لائے تو ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک مدت تک۔ یہ سورہ صافات ہے۔ آج ہم نے سورہ صافات کی آیت نمبر 114 سے لے کر آیت نمبر 148 تک پڑھی ہیں۔ یہ پارہ نمبر 23 ہے۔ آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ ان سے پہلی آیتوں میں کچھ انبیاء کرام کا ذکر تھا، اب مزید چند انبیاء کرام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اور ہارون پر اللہ نے اپنے احسان کو بیان کیا، فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم یوں تو قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لیکن بعض واقعات میں بڑی عبرت ہوتی ہے، ہدایت ہوتی ہے، سبق ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، ان کے والد کا نام ہے عمران، اور عمران کے والد ہیں یسہر، اور یسہر کے والد ہیں قاہت، اور قاہت کے والد ہیں لاوی، اور لاوی کے والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل، یہی وجہ ہے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل خاندانی نام ہے اور مذہبی نام ان کا یہودی ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں حقیقی بھائی ہیں، اور حضرت موسیٰ کی سفارش پر اللہ نے حضرت ہارون کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ سے درخواست کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا۔ پروردگار میرے بھائی کو نبوت عطا فرما تاکہ ہم دونوں بھائی مل کر فرعون کے پاس جائیں گے اور فرعون کو ایمان کی دعوت پیش کریں گے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ ہم نے تیری مانگیں پوری کر دی، اور حضرت ہارون کو پیغمبر بنایا، اور دونوں بھائی مل کر فرعون کے دربار میں پہنچے تھے اور اسے ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت پیش کی تھی۔ عمر کے اعتبار سے حضرت ہارون بڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں، لیکن درجہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت رسول ہیں، اللہ نے ان پر کتاب تورات عطا فرمائی جو احکامات کی کتاب تھی۔ ہارون علیہ السلام پیغمبر تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، منّا یمنو کے معنی عربی میں آتے ہیں احسان جتانا، اسی سے اللہ کی صفت ہے منان۔ منان کے معنی احسان جتانے والا، اور یہ حق اللہ کو ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کو نعمتیں دیتا ہے، اور باقی دنیا میں کسی کو احسان جتانے کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ نعمتیں جو اس کو ملی ہیں ذاتی نہیں ہیں، وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے، لہذا احسان جتانے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ تو اللہ کی صفت ہے منان۔ بندہ منان نہیں بن سکتا، عبد المنان بن سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے بچا لیا دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی گھبراہٹ سے، کیونکہ فرعون جیسا ظالم ان پر حکومت کر رہا تھا، بہت ظلم کر رہا تھا ان پر، یہاں تک کہ فرعون نے محض ایک خواب کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 70,000 معصوم بچوں کو قتل کروایا تھا۔ تو اللہ نے فرعون کو ہلاک کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر ہجرت کرتے ہوئے ملک مصر سے ملک شام کی طرف چلے، راستے میں ایک سمندر لگ گیا، بحر قلزم، جس کا پاٹ جو تھا تقریباً 12 میل کا تھا، اب تیر کے تو پار نہیں کر سکتے تھے۔ تو بنی اسرائیل رونے لگے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے بڑھتے ہیں ڈوب کے مر جاتے ہیں، یہاں رکتے ہیں پیچھے سے فرعون آ رہا ہے، 6 لاکھ فوج لے کر فرعون ان کو سزا دینے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرا رب مجھے راستہ ضرور بتائے گا۔ تب اللہ نے حکم دیا تھا موسیٰ فضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی مار سمندر پہ۔ جب لاٹھی ماری ہے فانفلق، سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، پانی جو اچھلا وہ برف کے پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا۔
اللہ نے 12 راستے بنائے. حضرت موسیٰ حضرت ہارون اپنی قوم کو لے کر ان راستوں پہ چلے یہاں تک کہ پار لگ گئے. فرعون اپنی فوج کے ساتھ پہنچا. اللہ نے حکم دیا تھا موسیٰ کو وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، یہ راستوں کو ایسی رہنے دے ابھی. چنانچہ فرعون 6 لاکھ فوج کے ساتھ ان راستوں پہ چلا. سنٹر میں پہنچا. اللہ نے سمندر کو حکم دیا اپنی پہلی حالت میں واپس لوٹ جا. تو سمندر بڑی بڑی لہروں کے ساتھ ان کو غرق کرنا شروع کر دیا. فرعون سمیت 6 لاکھ فوج اور سمندر میں ڈوب کے مر گئے. حضرت موسیٰ اور ایمان والے نجات پا گئے. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. حضرت موسیٰ نے اس کے شکرانے میں اس دن روزہ رکھا. وہ کون سا دن تھا؟ وہ آج ہی کا دن تھا، محرم کی 10ویں تاریخ، یوم عاشورہ تھا. وہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو اللہ نے نجات دی تھی. اس کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے عاشورہ کو روزہ رکھا. جب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ پہنچے تو وہاں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہودی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں. آپ نے بلا کر پوچھا یہ کاہے کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اللہ نے ہماری قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات عطا فرمائی تھی اور ہمارے دشمن فرعون کو غرق کر دیا تھا. اس کے شکرانے میں آج کے دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کا زیادہ حقدار ہوں. چنانچہ ایک صحابی کو حکم دیا کہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کرو جس نے صبح سے اب تک کچھ نہیں کھایا وہ روزے کی نیت کرے، روزہ رکھ لے، اور جس نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ باقی دن روزے دار کی طرح سے گزارے. اس کے بعد حضور ہر سال اہتمام سے 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے. اخیر عمر میں فرمایا اگر آئندہ میں حیات رہا تو ایک روزہ اور اس کے ساتھ زیادہ رکھوں گا. لیکن آپ کی عمر نے وفا نہیں کی، آپ کی وفات ہو گئی. لیکن آپ کا یہ منشا تھا، اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ بات سنت ہے کہ محرم کے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے اور اس کے ساتھ ایک روزہ اور بڑھا لے. 9ویں 10ویں کا رکھے یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھے. یہ روزہ کوئی فرض نہیں ہے، فرض تو رمضان کے روزے لیکن یہ نفل ہے. اچھا جی، تو آج کا دن وہی 10ویں محرم کا دن تھا، یوم عاشورہ. ہاں جی، تو آج کا دن جو ہے اب تو الحمدللہ بہت سکون سے گزرا ہے. نہیں تو میں ناندیڑ میں جو پڑھانے کو تھا آج سے 45 سال پہلے یہاں کربلا میں پڑھاتا تھا، دارالعلوم میں 1981 میں. ابا ناندیڑ میں کیا تعزیے، پوری لائن لگ جاتی تھی، یہ کربلا بن جاتی تھی واقعتاً. ہاں جی، اس وقت تو فل ہجوم رہتا تھا. ہاں جی، وہ دن گزر گئے. اللہ نے ہدایت دی
کیونکہ یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے تعزیہ یا علم وغیرہ. ہاں جی، سب سے پہلے تعزیہ جس نے بنایا وہ تھا امیر تیمور لنگ. تیمور لنگ نے سب سے پہلے تعزیہ بنوایا. اس سے پہلے تعزیہ نہیں تھا، علم تھے، سواریاں تھے، جو شیعہ خاص طور سے کربلا کی نقل کرتے تھے اس میں کہ کربلا میں 72 سر شہداء کے یزیدیوں نے اپنے نیزوں پہ اٹھائے تھے. جلوس کی شکل میں انہیں کوفے کے بازاروں سے ہوتے ہوئے گزارا تھا، اور اہل بیت کی خواتین ان کے ساتھ ساتھ تھی. امام حسین کے منجلے صاحبزادے امام زین العابدین بیمار ہونے کی وجہ سے کربلا میں شہید نہیں کیے گئے، ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. خواتین کے ساتھ وہی تھے امام زین العابدین. ورنہ امام حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر کربلا میں شہید ہو گئے. چھوٹے بیٹے علی اصغر 6 مہینے کا بچہ دودھ پیتا، ظالموں نے تیر مارا، وہ بچہ بھی شہید ہو گیا. حضرت امام حسین کی بہن بی بی زینب، ان کے 2 بیٹے عون اور محمد بھی شہید ہو گئے. امام حسن کے بیٹے قاسم وہ بھی شہید ہو گئے. بہرحال سب سے پہلے تعزیہ تیمور لنگ نے بنایا تھا. وہی تیمور لنگ جس نے کبھی ہندوستان پہ حملہ کیا تھا. اس کا معمول تھا ہر سال وہ کربلا جاتا تھا محرم میں. اتفاقاً وہ بیمار ہو گیا. اب بیمار بھی ایسا ہوا کہ وہ کربلا نہیں جا سکا. بہت غمگین ہو گیا کہ اس سال میں کربلا حاضر نہیں ہو سکا. وزیراں بہت ہوشیار رہتے ہیں جی، بادشاہ سے زیادہ ہوشیار وزیر رہتے ہیں. چوراں سے زیادہ یہ پولیس سے زیادہ ہوشیار چوراں رہتے ہیں، اور ماسٹراں سے زیادہ ہوشیار پٹے رہتے ہیں. بہرحال تو وزیر نے کہا حضور آپ غم نہ کرو، ایک ایسا کاریگر ہے جو بالکل کربلا کی جیسی چیز آپ کے سامنے پیش کرے گا. ایک کاریگر نے کربلا کا ڈیزائن پیش کیا بالکل امام حسین کے روضے کی طرح، اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ میں کربلا جا نہیں سکا، لیکن امام حسین کے روضے کی شبیہ یہ تو سامنے ہے. اس نے پھر اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو کربلا میں کرتا تھا. بس جی اسی وقت سے تعزیہ وجود میں آیا، ورنہ پہلے تعزیہ نہیں ہوتا تھا. بہرحال تو یہ سب شیعوں کے عقیدے ہیں، لیکن حکومتیں شیعوں کی تھی. انہوں نے تعزیہ عالم کے لیے جاگیریں دی، انعامات دیے، اور ان کو پابند کیا کہ یہ علم اٹھائے تو یہ زمین جائیداد تمہاری ہے، اور نہیں اٹھائے رہے تو یہ سب ضبط ہو جاتی ہے. اس طرح سے اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ کم تھے، اور یہ اندھوں میں کانا راجا شدھ بدھ پڑھے ہوئے مولوی بنے ہوئے تھے. تو ان کو دیکھ کر عوام نے بھی یہ چیزیں شروع کر دی تھی. بہرحال اب علم کا چرچا ہو گیا، لوگ قرآن کو سمجھنے لگے، حدیث سمجھنے لگے. تو وہ جو غلط عقیدے تھے آہستہ آہستہ کر کے
ختم ہو گئے. ہاں جی، ورنہ محرم میں تو دیکھنے کا رہتا تھا. گھروں میں روٹاں بنتے تھے، چونگے بنتے تھے، گھوڑے بنتے تھے. ہاں جی، اور بعض بچوں کو فقیر بنایا جاتا تھا، بعض شیر بنتے تھے. ہاں جی، دن بول کے آیا شیر. تو بہرحال وہ سب خرافات تھی. آہستہ آہستہ علم کی روشنی آئی اور وہ خرافات ختم ہوتی چلی گئی. اب تو میں سمجھتا ہوں ناندیڑ شہر میں تو اب علم تعزیے تو نہیں ہوں گے. ہاں جی، میں فتح بروج پہ تھا، فتح بروج کا تعزیہ بہت مشہور تھا. ہاں جی، کھڑک پورے کا تعزیہ بڑا مشہور تھا اس زمانے میں. ہاں جی، اور بہت سے تعزیے تھے. تو بہرحال یہ جلوس جو ہے نا پورے روڈ پہ چلتا تھا، یہ رات میں 1-2 بجے تک. وہ سب خرافات اب ختم ہو گئے. الحمدللہ اللہ نے ہدایت دی. بہرحال کچھ علماء کی محنت ہے، کچھ جماعت والوں کی محنت ہے. ہاں جی، یہ تبلیغ جماعت والے بہت محنت کرے دیہاتوں میں جا جا کے لوگوں کو. ہاں جی، تو اب ذرا اللہ کا شکر ہے وہ خرافات ختم ہو گئے. بہرحال فرمایا وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب ہو گئے. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، ہم نے ان کو روشن کتاب دی یعنی تورات. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم نے ان دونوں کو ہدایت دی سیدھے راستے کی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ان کے ذکر خیر کو بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو. انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے. آگے حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر فرمایا. الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں صرف 2 مرتبہ آیا. ایک مرتبہ تو سورہ انعام میں اور دوسری مرتبہ یہاں سورہ صافات میں. سورہ انعام میں الیاس علیہ السلام کا ذکر تفصیلی نہیں آیا، بلکہ انبیاء کی لسٹ میں، انبیاء کی فہرست میں ان کا نام آیا بس. اب یہاں پر سورہ صافات میں الیاس علیہ السلام کا ذکر کسی قدر تفصیل کے ساتھ آیا. اور ایک بات یاد رکھو، الیاس علیہ السلام کے بارے میں تاریخ میں کچھ زیادہ تفصیلات نہیں آئی ہیں. ہم نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے، لیکن قرآن میں صرف 25 نبیوں کا ذکر. قرآن میں، پورے قرآن میں صرف 25 نبیوں کا ذکر، اور باقی نبیوں کی تفصیلات بیان نہیں کی. کہاں تھے، کون سے ملک میں تھے، کون سی زبان تھی، ان کی قوم کون سی تھی، ہندوستان میں بھی آئے کیا نبی. اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر قوم میں نبی آئے، ہر علاقے میں نبی آئے، لیکن ان کی تفصیلات ہم نہیں جانتے. اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بعض نبیوں کا تفصیلی ذکر آپ سے کر دیا اور بعض نبیوں کی تفصیلات ہم نے بیان نہیں کی. تو یہ ہیں حضرت الیاس علیہ السلام. قرآن کریم میں
ان کا ذکر صرف 2 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا نسب سن لو۔ حضرت الیاس، ان کے والد ہیں بشیر، اور بشیر کے والد ہیں فیحاس، فیحاس کے والد ہیں عیراز، اور عیراز کے والد ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، اور حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی۔ تو الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو ظاہر بات ہے بنی اسرائیل ہی میں سے ہوئے۔ اب یہاں حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں ایک اختلاف یہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں الیاس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام دونوں ایک ہی ہیں، وہی ادریس ہیں وہی الیاس ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں۔ ادریس علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً 6500 سال پہلے کا ہے، یعنی نوح علیہ السلام کے پڑدادا ہیں وہ ادریس علیہ السلام، اور ادریس علیہ السلام پوترے ہیں شیس علیہ السلام کے، اور شیس علیہ السلام بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے۔ تو ادریس علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا ہے، جبکہ الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت بات کے۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کا زمانہ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے کا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 2000 سال پہلے کا ہے۔ عیسوی سن اسی کو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے چلا، اور آج کیا ہے 2026 عیسوی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 2026 سال پہلے کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 1500 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ تو بہرحال دونوں الگ الگ ہیں، ادریس علیہ السلام الگ پیغمبر ہیں، اور حضرت الیاس علیہ السلام مستقل الگ پیغمبر۔ جب یہ معلوم ہو گیا حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہ بھی یقینی ہے الیاس علیہ السلام کا زمانہ حزقیل علیہ السلام کے بعد کا ہے، اور الیاس علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر ہوئے ہیں وہ الیسع علیہ السلام۔ تو حزقیل اور الیسع علیہ السلام کے بیچ کا زمانہ ہے الیاس علیہ السلام کا۔ تم بولیں گے اتنی تفصیلات بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ پہلے اور آخری مرتبہ ہے، ہاں جی، پہلے بھی ذکر نہیں آیا ان کا اور بعد میں بھی نہیں آئے گا، یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ ہے یہ۔ اس لیے الیاس علیہ السلام کی ہم تفصیل بیان کر رہے ہیں، یہ تفصیل غور سے سنو، ہاں جی۔ الیاس علیہ السلام کا زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانشینوں میں جب بدکاری عام ہو گئی تو بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ کہلاتا تھا یہودا یا یہودیہ، اور اس کا مرکز تھا بیت المقدس،
یہاں ایک حکومت تھی یہودیوں کی. دوسرا حصہ کہلاتا تھا اسرائیل، اور اس کا پائے تخت تھا سامرا. سامرا بولے تو موجودہ نابلس. حضرت الیاس علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ یہ پیدا ہوئے ہیں اردن میں. عرب میں ملک ہے نا فلسطین سے لگا ہوا، اردن جسے جارڈن کہتے ہیں انگلش میں. اردن میں علاقے جلعاد میں پیدا ہوئے. اس وقت اسرائیل کے ملک میں جو بادشاہ حکمراں تھا اس کا نام بائبل میں لکھا ہے اخی اب. اس بادشاہ کا نام تھا اخی اب. عرب اس کو کہتے ہیں عجب. عجب الف سے، عین سے نہیں. تو اخی اب بادشاہ، اس کی بیوی تھی ایزیبل، اور ایزیبل جو تھی نا وہ ایک بت کی پجارن تھی. اس کا بت تھا بعل، با عین لام، بعل. اصل میں بعل کے معنی عربی میں آتے ہیں شوہر کے. جیسے حضرت سارہ نے کہا تھا ان بعلی ھذا شیخ، میرے شوہر تو بوڑھے ہو گئے. تو اس بت کا نام تھا بعل. اور بعل کے ایک معنی مالک کے بھی آتے ہیں. تو اسرائیل کی جو ملکہ تھی ایزیبل، وہ ایک بت کی پوجا کرتی تھی. اس بت کا نام تھا بعل، با عین لام، بعل. کہتے ہیں یہ بت اس زمانے میں بہت مشہور تھا. اس بت کی ایک قربان گاہ بھی تھی. تو ملکہ نے اس بت کی پوجا کی طرف بنی اسرائیل کو ترغیب دی، یہاں تک کہ بہت بڑی تعداد اس بت کی پوجا کرنے والی ہو گئی. اور ایک شہر کا نام بت کے نام پہ رکھا. ملک شام میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے بعلبک. بعلبک. تو بعل بت کا نام ہے، بک اس شہر کے آباد کرنے والے کا نام ہے. یہ جو بت تھا جس کی ملکہ پرستش کرتی تھی، اور پھر بادشاہ بھی اس کی پرستش کرتا تھا. اس بت کے یہ بت تھا 10 ہاتھ لمبا، 10 ہاتھ لمبا، اور اس کے 4 منہ بنے ہوئے تھے. اب انہوں کتنے بھی منہ بناتے ہیں جی. وہ یہ بت بنا ہوا تھا سونے کا، اور کہتے ہیں اس بت کے 450 اس کے نمائندے تھے، جس کو وہ لوگ بعل بت کے نبی کہتے تھے. یعنی اس کے خاص پجاری تھے 450. اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا. جب الیاس علیہ السلام نے اللہ کے دین کی دعوت پیش کی تو لوگوں نے انکار کر دیا. اللہ نے اس کو فرمایا
وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک الیاس یقیناً پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ قال لقومه الا تتقون، جب کہ اپنی قوم سے انہوں نے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، کیا تم بعل بت کی پوجا کرتے ہو اور اس اللہ کو چھوڑ دیتے ہو جو بہترین پیدا کرنے والا ہے، جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا ان کو۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، یقیناً وہ اللہ کے سامنے مجرموں کی طرح سے حاضر کیے جائیں گے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ کے خاص بندوں کے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں جاری رکھا۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاس علیہ السلام پر۔ اس کے بعد سنو تفصیلات الیاس علیہ السلام کی دعوت اور ان کے قربانیاں اور بادشاہ سے ان کا ٹکراؤ۔ حضرت الیاس علیہ السلام تنہا اللہ کی عبادت کی ان کو دعوت دیتے تھے، لیکن آپ کی بات کوئی نہیں سنتا تھا، یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی آپ نے دعوت پیش کی ایک اللہ کی عبادت کی، اس نے بھی نہیں مانا، کیونکہ وہ اپنے بیوی سے بہت متاثر تھا، یوں کہہ سکتے جورو کا غلام تھا وہ بھی، لہٰذا یہ بھی اس بت کی پوجا کرتا تھا، بعل بت کی۔ بادشاہ کی بیوی تھی ایزیبل۔ بادشاہ کا دستور تھا جب وہ کسی جنگ میں جاتا تھا یا ملک سے باہر جانا ہوتا تو اپنی ملکہ کو اپنا جانشین بنا کے جاتا تھا، تو بادشاہ کی غیر حاضری میں ملکہ حکومت کرتی تھی۔ اچھا جی، یہ عورت جو تھی اتنی ڈینجر تھی، اس نے کئی نبیوں کو قتل کر دیا تھا، کئی نبیوں کی قاتلہ تھی ہے، بڑی حرافہ، بڑی قتالہ۔ ایک روایت میں ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اسی عورت نے قتل کروایا تھا۔ اچھا، اس کا جو پیشکار تھا تو وہ در پردہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ ملکہ سمجھتی یہ بھی بعل بت کا پجاری ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ دل سے ایمان لایا تھا، اور ملکہ جو بھی فیصلے کرتی تھی سب اس پیشکار کو، یعنی یہ وزیر تھا، اس کو معلوم ہوتا تھا۔ اس نے 300 نبیوں کو ایزیبل کے پلاننگ سے بچا لیا تھا۔ ایزیبل ملکہ نے 300 نبیوں کو قتل کرنے کا پلان کی تھی۔ اس مرد مومن نے کسی تدبیر سے ان نبیوں کو اس قاتلہ کے پنجوں سے بچا لیا تھا۔
تم سوچ رہے ہوں گے 300 پیغمبر ایک وقت میں تھے کیا؟ ہاں، پہلے ایک وقت میں کئی پیغمبر ہوتے تھے، یہ گاؤں میں ایک، وہ گاؤں میں، تیسرے گاؤں میں، ہر گاؤں میں. ہاں جی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہودی کم وقتوں نے ایک وقت میں 300 نبیوں کو قتل کیا تھا. قتل کر کے پھر جا کے دکاناں کھول کے بیپار کرتے بیٹھ گئے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہودیوں نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو قتل کیا تھا. یہ یہودی نبیوں کی قاتل قوم ہے. یہ آج ان کو اسرائیل کہا جاتا ہے. یہ اسرائیل جو ہے نا، یہ وہی یہودی ہیں یہ. اچھا جی، یہ عورت اتنی زیادہ چالاک تھی، اس نے ایک بعد دیگرے 7 پیغمبروں سے نکاح کیا، اور نکاح کرتی تھی اور نبی کو قتل کر دیتے تھے. اتنی ڈینجر عورت تھی. اس کی عمر بھی بہت ہو گئی تھی. اچھا جی، بادشاہ کا ایک پڑوسی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، جس کا نام تھا مزدکی. اس کا ایک باغیچہ تھا، اسی پر اس کا گزر بسر تھا. یہ باغیچہ شاہی محل کے بازو میں تھا. بادشاہ اخی اب اور ملکہ ایزیبل اس باغیچے میں تفریح کرنے کے لیے آتے تھے. اچھا، اس ملکہ کو یہ باغیچہ بہت پسند آیا. اس نے مزدکی کو بلا کے کہا یہ باغیچہ ہمارے ہاتھ فروخت کر دے، بیچ دے، جو قیمت مانگے تجھے دے دی جائے گی. اس نے کہا معاف کرنا، یہ میرے باپ دادا کی میراث ہے، یہ میں کسی قیمت پر یہ باغیچہ نہیں دوں گا. اچھا، ملکہ نے اس کی بات دل میں رکھ لی. بادشاہ سے ذکر کیا کہ کسی طرح سے یہ خوبصورت باغیچہ اس سے لے لینا چاہیے، چاہے چھین کر کیوں نہ لے. بادشاہ نے منع کیا، دیکھ تیرا ظلم بہت بڑھ رہا ہے. وہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس باغیچے کے سوا کچھ نہیں ہے، اس پہ ظلم نہ کر. اچھا جی، ملکہ نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ کو ایک مہم پیش آئی، اور بادشاہ جب جانے لگا ایک جنگ میں، تو ملکہ ایزیبل کو اپنی جگہ اس نے ملک کا سربراہ مقرر کیا. اب ملکہ کو جو رکاوٹ تھی بادشاہ سے وہ تو نہ رہی. ملکہ نے چند آدمیوں کو پیسے دے کر آمادہ کیا کہ مزدکی کے خلاف تم گواہی پیش کرو. یہ کہنا مزدکی نے بادشاہ کو گالی دی ہے اور ہم خود گواہ ہیں. تو اس نے پلاننگ کی. اس زمانے کا قانون یہ تھا جو بادشاہ کو گالی دے اور یا کوئی گواہی دے کسی کے بارے میں کہ اس نے بادشاہ کو گالی دی ہے، تو سزا تھی قتل، اس کو قتل کیا جاتا تھا. اب یہ چالاک ملکہ نے کچھ لوگوں کو پیسے دے کر جھوٹی گواہی دینے پہ آمادہ کیا. چنانچہ ملکہ کے سامنے آ کر
بیان کیا کہ مزدکی نے بادشاہ کو گالی دی۔ اب یہ تو پری پلاننگ تھا۔ مزدکی کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ملکہ نے کہا کیا تو نے بادشاہ کو گالی دی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ گواہ پیش کیے گئے۔ ملکہ نے کہا گواہ کیا کہتے ہیں؟ گواہوں نے کہا ملکہ ہمارے سامنے اس نے بادشاہ کو گالی دی۔ اب گواہوں کے جھوٹے گواہوں کے ذریعے یہ ثابت ہو گیا، اور پھر ملکہ کے حکم سے اس نیک انسان مزدکی کو قتل کر دیا گیا، اور ملکہ نے اس کے باغیچے پہ قبضہ کر لیا۔ دیکھو، حکومتیں کفر کے ساتھ چل سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اللہ ظالموں کو ضرور سزا دیتا ہے۔ بہرحال اس نے ظلماً ایک نیک انسان کو قتل کر کے اس کے باغیچے پہ قبضہ کر لیا۔ بادشاہ جب سفر سے واپس آیا، اس کو یہ خبر پہنچی کہ ملکہ نے مزدکی کو قتل کروایا۔ بادشاہ نے کہا ملکہ سے یہ تو نے اچھا نہیں کیا، میرا خیال ہے اب ہم آئندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ وہ ہمارا پڑوسی تھا۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بجائے تو نے اس پر ظلم کیا اور اسے ناحق قتل کروا دیا، اچھا نہیں کیا تو نے۔ ملکہ نے کہا کہ میں اسے قتل کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس نے تم کو گالی دی تو مجھے غصہ آیا اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ بہرحال بادشاہ نے کہا تو صبر بھی تو کر سکتی تھی، پڑوسی کا حق بھی تھا، تھوڑا صبر کرنا تھا میرے آنے تک۔ ملکہ نے کہا اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب مرنے والا واپس تھوڑی آ سکتا ہے۔ بہرحال اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا بادشاہ اخی اب اور اس کی قوم کے پاس جا کر اس کو یہ خبر دے کہ چونکہ تم نے اللہ کے ایک ولی کو قتل کیا ہے اور ظلماً قتل کیا ہے، اللہ تم سے سخت ناراض ہو گیا اور اللہ نے قسم کھائی ہے اگر بادشاہ اور اس کی ملکہ توبہ نہ کریں اور وہ باغیچہ مزدکی کے وارثوں کو واپس نہ کر دے تو اللہ ان کو تباہ کر دے گا، اور باغیچے کے اندر ہی بادشاہ اور ملکہ کی ناشیں پڑ جائیں گی اور ان ناشوں کو کتے نوچ کر کھائیں گے، وہی انجام تمہارا ہوگا۔ الیاس علیہ السلام نے پہنچ کر ان کو اللہ کی جانب سے اطلاع دی۔ بادشاہ یہ سن کر بہت غضبناک ہو گیا، کہنے لگا الیاس تو جس بات کی مجھے دعوت دے رہا ہے وہ غلط ہے، فلاں فلاں بادشاہوں نے ہماری طرح بتوں کی پوجا کی، اس کے باوجود وہ دنیا میں مزے اڑاتے رہے، حکومت کرتے رہے، اور جس بات کو تو باطل قرار دے رہا ہے ان کو اس باطل پرستی سے کوئی دنیاوی نقصان نہیں پہنچا، لہذا ہمیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا،
حضرت الیاس علیہ السلام کو جب احساس ہو گیا، آپ وہاں سے چلے گئے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچے اور وہیں کہیں محفوظ مقام پہ رہنے لگے۔ الیاس علیہ السلام اس قوم کو چھوڑ کر پہاڑوں پہ چلے گئے۔ ادھر بادشاہ دوبارہ بعل بت کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ الیاس علیہ السلام بادشاہ سے بچ کر پہاڑوں پہ چلے گئے۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھی، اسی غار میں رہنے لگے۔ بعض روایت میں ہے 7 برس تک الیاس علیہ السلام کا ٹھکانہ اسی غار میں رہا، اور اس کے بعد آپ چھپتے چھپاتے رہے، کھانے کے لیے درختوں کے پتے کھا لیتے، گھاس کھا لیتے اور اسی پر گزارا کرتے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، الیاس کو تلاش کرو اور اسے قتل کر دو۔ چنانچہ جاسوس اس پہاڑیوں میں گھومتے رہے، لیکن الیاس علیہ السلام ایک جگہ نہیں رہتے تھے، آج یہاں کل دوسری جگہ ٹھکانے بدلتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام جب 7 سال پورے ہو گئے، اللہ نے حکم دیا، الیاس اب غار سے باہر نکل، جا اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دے۔ حضرت الیاس نے فرمایا، یا اللہ، یہ ظالم بادشاہ اور ظالم ملکہ نے بہت بڑا ظلم کر رکھا ہے، لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا کیا اور نیک لوگوں کو بے دردی سے قتل کر رہے ہیں۔ یا اللہ، تو مجھے انتقام لینے کی اجازت ہے کہ میں بادشاہ سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، جا، میں نے تجھے اجازت دی۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ، بادشاہ کو کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار کر۔ چنانچہ بادشاہ کا ایک بہت پیارا بیٹا تھا، اس کا نام تھا اخزیہ۔ وہ بیمار ہو گیا، اوپر سے گرا تھا سر کے بل، سخت بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کی زندگی سے نا امیدی ہو گئی، اب انہیں زندہ نہیں بچتا۔ یاد رکھو، ماں باپ کے لیے اولاد سب سے بڑی نعمت ہوتی، ہاں جی، مال دولت سب اولاد کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، چاہے وہ بادشاہ ہی کی اولاد کیوں نہ ہو۔ اب بادشاہ اور ملکہ اپنے بیمار بیٹے کی وجہ سے پریشان ہو گئے، سخت پریشان ہو گئے۔ بادشاہ نے بعل بت کے سامنے دعا کرنی شروع کی، اور بعل بت کے جتنے پجاری تھے 450 سب نے بعل بت کو منانا شروع کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے، وہ تو دھات کا تھا، اللہ نے فرمایا یہ بتوں میں تو جان ہی نہیں ہے، وہ کسی کی کیا سن سکتے ہیں، کسی کا کیا بھلا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اموات غیر احیاء،
یہ سب بے جان ہیں، ان میں تو زندگی نہیں ہے، وہ کسی کا کیا بھلا کر سکتے ہیں۔ بہرحال بادشاہ نے بال بت سے دعائیں شروع کر دی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے بال بت کے 400 مجاوروں کو حکم دیا کہ اس کو مناؤ کہ یہ میرے بچے کو اچھا کر دے۔ اچھا جی، سب جو ہے اس بال بت کو مناتے رہے، لیکن شہزادے کی بیماری اور بڑھتی رہی۔ شیطان اس بال بت کے اندر داخل ہو کر باتیں کرتا تھا، لوگ سمجھتے ہمارا بت ہی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان يدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ۔ اللہ نے فرمایا ہر بت کے ساتھ کوئی جن یا شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ بت جو ہے باتیں کرتا تھا اندر گھس کے۔ اللہ نے شیطان کو اس میں گھسنے سے روک دیا۔ اللہ نے فرمایا خبردار بیٹا اس کے اندر گیا تھا۔ آپ مجاوران اس کو بہت سمجھا رہے ہیں، کوئی جواب یعنی ریپلے نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اندر شیطان ہی نہیں تھا۔ آپ یہ مجاوران بھی بت کے پریشان ہو گئے، گڑ گڑاتے تھے لیکن کوئی جواب نہیں آتا تھا۔ بادشاہ نے مجاوروں سے کہا کہ دیکھو اطراف کے جو بت ہیں نا وہاں جاؤ، ان بتوں سے کہنا کہ تم ہی سمجھاؤ بال بت کو، سفارش کرو۔ یعنی بڑا تماشا ہے یہ، ہاں جی۔ تو بہرحال یہ مجاوران اطراف کے بتوں کے پاس گئے، ان سے کہا دیکھو بال بت ہماری تو نہیں سن رہا، تم تو سمجھاؤ ذرا، تم سفارش کرو۔ کوئی حاصل نہیں ہوا۔ تو بادشاہ کے پاس واپس آئے، کہا بادشاہ ہم بہت دعا کرے لیکن پتہ نہیں تمہارے سے ایسی کیا غلطی ہوئی، بال بت ناراض ہے، باقی بتوں کے بھی سفارش قبول نہیں کر رہا، کوئی بہت بڑا تم سے جرم ہوا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آخر مجھ سے کیوں ناراض ہے، میں تو اتنے چڑھاوے چڑھاتا ہوں اس پر، اور وہ ناراض کیوں ہے؟ تو بتوں کے مجاوروں نے کہا ایسا لگتا ہے سب سے بڑی غلطی اور جرم تم سے یہ ہوا ہے کہ اب تک الیاس زندہ ہے، اس کو قتل کر دو تو بت راضی ہو جائیں گا، خوش ہو جائیں گا۔ تم نے الیاس کو قتل نہیں کیا، اس لیے بت بھی تم سے ناراض ہے۔ بادشاہ نے کہا میں الیاس کو کہاں تلاش کروں اور میں کیسے جا سکتا ہوں جب کہ میرا بیٹا زندگی اور موت کے کشمکش میں ہے، میں اپنے بیمار بچے کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ بہرحال اگر میرا بچہ اچھا ہو جائے تو میں الیاس کو ڈھونڈ کر قتل کر دوں گا۔ بہرحال بادشاہ نے کہا کسی طرح تدبیر کرو، الیاس کو پہاڑوں سے اتار کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ یہ بتوں کے جو مجاور تھے بڑے چالاک، یہ پہاڑوں میں پہنچے اور الیاس علیہ السلام کو آواز دینی شروع کر دی۔ یہ سازش تھی،
حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ یہ سب جو ہے مجھے پکار رہے ہیں، کیا میں ظاہر ہو جاؤں، ان کے سامنے پہنچوں؟ اللہ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے، تم پہاڑوں سے نیچے اتر کر ان کے سامنے جاؤ، ان کا خوف نہ کرو، میں ان کی شرارتوں سے تمہاری حفاظت کروں گا، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حضرت الیاس علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتر آئے، اور جب ان مجاوروں کے سامنے پہنچے سب رک گئے۔ الیاس علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، لہذا اے لوگو تم رب کا پیغام خوب سن لو اور واپس جا کر اپنے آقا کو پہنچا دو، اس سے کہو اے اخی اب بادشاہ، کیا تو نہیں جانتا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں؟ اللہ کا پیغام، میں ہی بنی اسرائیل کا خدا ہوں جس نے ان کو پیدا کیا اور رزق دیا ہے، اور وہی اللہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ تو دوسروں کو میرا شریک قرار دیتا ہے اور میرے سوا ان بتوں سے اپنے بیٹے کی شفا مانگتا ہے جن کے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے؟ میں اپنے نام کی قسم کھاتا ہوں کہ بیٹے کے سلسلے میں تجھے ضرور غضب میں مبتلا کروں گا اور تیرے بیٹے پر ضرور موت کو طاری کر دوں گا، تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ میرے سوا کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ الیاس علیہ السلام نے جب اللہ کا پیغام سنایا تو بتوں کے مجاور تو خوف زدہ ہو گئے، اور واپس جا کر بادشاہ کو یہ پیغام پہنچایا کہ الیاس ہمارے پاس اتر کر آیا تھا، اس نے ہمیں رک جانے کا حکم دیا، ہم ٹھہر گئے، ہمارے دلوں میں اس کی ہیبت طاری ہو گئی، ہماری زبانیں بند ہو گئی، ہم اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود ہم اس سے بات بھی نہ کر سکے اور نہ اس کا جواب دے سکے۔ انہوں نے بتایا الیاس اونچے قد کے دبلے پتلے آدمی ہیں، سر کے بال جھڑ گئے تھے، بدن کی کھال کھردوری ہو گئی تھی، یعنی دبلے پتلے تھے الیاس علیہ السلام، اونچے قد کے تھے، اور بالوں کا بنا ہوا ایک جھبا پہنے ہوئے تھے، مینڈیا کے بالوں کا، اون بولتے ہیں نا اس کو، اون کا چوغا پہنے ہوئے تھے، اور کانٹوں سے اپنے گریبان کو انہوں نے سی لیا تھا۔ ہمارے زمانے میں بٹنا ہے، اس زمانے میں بٹنا نہیں تھے، ہاں جی۔ تو ان بتوں کے مجاوروں نے کہا آخر ہم آپ کے پاس لوٹ کر آئے۔ غرض انہوں نے الیاس علیہ السلام کا پیغام بادشاہ کو پہنچایا۔ اب بادشاہ سمجھ گیا اب میری زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے، لہذا بادشاہ نے سوچا جب تک الیاس کو میں ختم نہ کروں میں چین سے نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نے ایک چال چلی، 50 طاقتور پہلوانوں کو مقرر کیا اور انہیں حکم دیا الیاس جن پہاڑیوں میں رہتا ہے تم جاؤ اور کسی طرح سے دھوکہ دے کر الیاس کو قتل کر دو۔ اب یہ 50 پہلوانہ
اس پہاڑی میں پہنچے اور الیاس علیہ السلام کو آواز دینی شروع کی، اور ایسی باتیں کہیں الیاس علیہ السلام متاثر ہو گئے، اور یہ لوگ آواز دینے لگے، حضرت اے اللہ کے نبی، آپ ہم پر رحم کیجئے، ہمارے سامنے آئیے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کو ہم سچا سمجھتے ہیں، ہمارا بادشاہ اور سب لوگ بھی آپ پر ایمان لائے ہیں، لہذا آپ آئیے، تمام بنی اسرائیل آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے اس کو جان لیا ہے، اور ہم سب آپ پر ایمان لائے اور آپ کی دعوت کو ہم نے قبول کر لیا ہے، اب تو آپ ہمارے پاس آ جائیے اور ہمارے ساتھ ہی قیام فرمائیے، جو کچھ آپ ہمیں حکم دیں گے ہم آپ کی اطاعت کریں گے، جس بات سے روکیں گے ہم اس سے باز آ جائیں گے۔ اب جب کہ ہم آپ پہ ایمان لا چکے ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں، تو آپ ہم سے الگ رہنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی، آئیے آپ ہمارے پاس آئیے۔ ان لوگوں کی باتیں اصل میں ایک چال تھی، دھوکہ۔ الیاس علیہ السلام کے دل میں ان کے باتوں کا بڑا اثر ہوا، آپ نے خیال کیا واقعتاً یہ ایمان لائے ہیں، اگر ایسی حالت میں ان کے سامنے نہ جاؤں تو اپنے ایمان والوں کے دل کو گویا تکلیف پہنچیں گی۔ چنانچہ آپ نے ارادہ کیا اوپر سے نیچے آنے کا۔ آپ نے پھر سوچا ذرا اللہ سے بھی دعا کریں گے۔ الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، کہا اے اللہ، اگر یہ لوگ اپنی بات میں سچے ہیں تو مجھے ان کے سامنے پہنچنے کی اجازت دے، اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان کو مجھ سے باز رکھ، اور ان پر ایسی آگ برسا کہ سب جل کر راکھ ہو جائیں۔ ابھی یہ الفاظ پورے بھی نہیں ہوئے تھے دعا کے، اوپر سے جو آگ برسنے لگی، وہ 50 پہلوانہ وہیں پہ جل کے راکھ ہو گئے۔ جب بادشاہ کو اطلاع ملی، ارے الیاس کی بددعا سے وہ پورے پہلوانہ ہی مر گئے، اب بادشاہ نے اور ایک پلاننگ کی کہ اور ایک اسی طرح سے گروپ تیار کیا جو پہلے والوں سے زیادہ طاقتور اور چالاک تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں پہ پہنچے، پکارنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہم اللہ کے غضب سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ وہ لوگ آئے تھے نا، وہ دشمناں تھے اور وہ ایمان والے نہیں تھے، آپ کو دھوکے سے قتل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا ہمیں جب معلوم ہوا تو ہم آپ کے پاس آئے، اگر ہمیں معلوم ہوتا ہم ان کو قتل کر دیتے، آپ کو تکلیف اٹھانی نہ پڑتی۔ اب اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا ہے اور آپ کا ہمارا انتقام لے لیا، لہٰذا اب آپ اتر کر آئیے، ہم لوگ آپ کے بڑے مخلص ہیں۔ الیاس علیہ السلام یہ سن کر بہت متاثر ہوئے، یہ سمجھے کہ یہ مخلص لوگ ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان دھوکے بازوں کو سزا دی۔ ادھر بادشاہ شہزادی کی بیماری کو لے کر بہت پریشان تھا، کئی حکیم وید علاج کر رہے تھے، مگر سب نے جواب دے دیا تھا
کہ اس کو تو اب کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ خبر سنی کہ یہ بعد میں جانے والے بھی ہلاک ہو گئے، تو بادشاہ نے سوچا کہ الیاس کو تلاش کرنے کا بس ایک آخری راستہ ہے، وہ یہ کہ ملکہ کا جو میر منشی تھا، خاص وزیر، وہ در پردہ مسلمان تھا، لیکن اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ لیکن بادشاہ کو پتہ تھا کہ اندرون مسلمان ہے بیٹا یہ، لیکن رہتا ہے اور لوگوں کی طرح۔ بادشاہ کو الیاس علیہ السلام چاہیے تھا، چنانچہ اس نے اس میر منشی کو بلا کر کہا کہ دیکھ، میں جانتا ہوں تیری حقیقت کیا ہے، تو جانتا ہے میرا بیٹا بیمار ہے، جب تک اسے الیاس دعا نہ دے یہ اچھا نہیں ہو سکتا، ہماری جان تو اپنے بیٹے میں۔ خیر، تیرے سوا الیاس کسی کو ہمدرد نہیں سمجھتے، لہذا تو جا، الیاس کو بلا کے لا، اور میں وعدہ کرتا ہوں الیاس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بدسلوکی نہیں کروں گا۔ بہرحال وہ مرد مومن وہ الیاس علیہ السلام کی طرف چل پڑا۔ کچھ لوگ ساتھ میں تھے، چنانچہ یہ لوگ چلے۔ بادشاہ نے باقی لوگوں کو حکم دیا اگر الیاس خود آئے تو لے کر آنا، اور اگر انکار کر دے تو گرفتار کر کے باندھ کر لے آنا، اور اگر یہ میر منشی سیکریٹری اگر بےمانی کرے اس کو وہیں پہ ٹھکانے لگا دینا۔ بہرحال اب یہ لوگ پہاڑوں پہ پہنچے اور الیاس علیہ السلام کو آواز دی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، یا اللہ اب تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا الیاس جا، ایک مرد مومن تیرے لیے آواز دے رہا ہے، جا اسے بھی تسلی دے۔ چنانچہ الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے سامنے آئے، مرد مومن سے ملاقات ہوئی، اللہ کے کچھ احکامات ہم کو سنائے۔ چنانچہ الیاس علیہ السلام نے فرمایا اللہ اجازت دے تو بادشاہ کے پاس میں ضرور آؤں گا، جا کر بادشاہ سے کہہ دے۔ چنانچہ یہ لوگ واپس آئے اور بادشاہ سے کہا کہ الیاس علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے وہ ضرور آئیں گے۔ اس میر منشی نے یہ بھی کہا حضرت الیاس اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کے ساتھ رہ جاؤں۔ آپ نے فرمایا نہ، تم جاؤ، بادشاہ کے پاس ہی رہنا۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب جاؤ۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ بادشاہ تو میرے قتل کا ارادہ کرتا ہے،
اللہ نے فرمایا تم اندیشہ نہ کرو، میں حفاظت کروں گا، اور میں بادشاہ کی مصیبت کو دوگنا کر دوں گا کہ وہ اس طرف خیال بھی نہیں کرے گا۔ الیاس علیہ السلام پہاڑ سے اتر کر نیچے آئے تو اللہ نے بادشاہ کے بیٹے کی بیماری اور بڑھا دی۔ بادشاہ اسی کے غم میں ہے۔ الیاس علیہ السلام بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ کو پھر سے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت پیش کی، لیکن بادشاہ کا برا حال تھا بیٹے کی وجہ سے، یہاں تک کہ اللہ نے بادشاہ کے بیٹے کو موت دے دی، وہ شہزادہ مر گیا۔ ادھر شہزادہ مرا، ادھر الیاس علیہ السلام پھر واپس آ گئے۔ یہاں تک کہ الیاس علیہ السلام پھر پہاڑوں میں رہنے لگے۔ ایک طویل مدت گزر گئی پہاڑوں میں رہتے۔ اب الیاس علیہ السلام کو شوق ہوا کہ اب آبادی میں جاؤں، لوگوں کے پاس، لوگوں کے درمیان۔ جب آپ پہاڑ سے نیچے اتر کر چل دیے تو ایک اسرائیلی عورت کے گھر پہنچے، کچھ دن وہاں رہے۔ یہ عورت کون تھی؟ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی اماں تھی۔ اس وقت یونس علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، دودھ پیتے تھے، 6 مہینے کے تھے۔ بادشاہ کے جاسوس الیاس علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے۔ آپ نے اس اسرائیلی عورت کے گھر میں پناہ لی۔ اس عورت کا بچہ 6 مہینے کا دودھ پیتا بچہ۔ الیاس علیہ السلام وہاں تقریباً 6 مہینے تک چھپے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اماں حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت کرتی رہی، لیکن الیاس علیہ السلام چونکہ پہاڑوں میں رہنے کے عادی ہو گئے تھے، انسانوں میں دل نہیں لگا، پھر وہ واپس پہاڑوں میں چلے گئے۔ ان کے جانے سے یونس علیہ السلام کی اماں پریشان ہو گئی۔ ادھر یونس علیہ السلام کا جب دودھ چھڑایا گیا، یہ بیمار ہو گئے، اتنے کہ انتقال ہو گیا۔ دودھ چھڑانے کے بعد یونس علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کی ماں بہت پریشان ہوئی، اپنے بچے کی نعش کو ویسے ہی چھوڑ کر گھر میں یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلی۔ آخر یونس علیہ السلام مل گئے تو اس عورت نے کہا، حضرت آپ کے جانے کے بعد میرے بچے یونس کا انتقال ہو گیا، مجھ پر بہت بڑی مصیبت پڑ گئی، آپ چلیے مجھ پر رحم کیجئے، اللہ سے دعا کر کے میرے بچے کو زندہ کیجئے۔ میں نے اس بچے کو دفن نہیں کیا ہے، یوں ہی کپڑے میں ڈھانپ کر رکھ دیا ہے۔ الیاس علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو اس کا حکم نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کروں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہی میں کرتا۔ اس عورت نے جواب سنا تو بے چین ہو گئی، اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے جو بچپن ہی میں انتقال کر گیا،
رونے گڑ گڑانے لگی۔ اللہ نے الیاس علیہ السلام کو وحی بھیجی، الیاس جا اور تیرے ہاتھوں وہ بچے کو میں زندہ کر دوں گا، جا۔ الیاس علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرا بچہ مر کے کتنے دن ہو گئے؟ اس عورت نے کہا 7 دن ہو گئے۔ الیاس علیہ السلام اس کے ساتھ چل دیے۔ 7 دن چلنے کے بعد جب اس کے گھر پہنچے تو بچے کو انتقال کر کے 14 دن ہو گئے تھے۔ 14 دن آپ وہاں گھر پہنچے، وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اور پھر بچے کی طرف اشارہ کرتے فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے۔ تو بچے میں ایک دم جان پڑ گئی اور بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کا معجزہ تھا، 4 مردوں کو زندہ کیا تھا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ بھی معجزہ تھا الیاس علیہ السلام کا، جس نے مرے ہوئے بچے کو 14 دن کے بعد زندہ کیا۔ ہے نا تعجب کی بات؟ تم بولیں گے ایسا کیسا ہوتا مول صاحب؟ تمہاری عقل میں جو نہ آئے وہ نبی سے صادر ہو، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ اصل میں اللہ کی قدرت ہوتا ہے، نبی کے ذریعے سے اللہ ظاہر فرماتا ہے۔ تو الیاس علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے یونس علیہ السلام کو پھر سے زندہ فرمایا۔ اچھا جی، یونس علیہ السلام جیسے ہی زندہ ہو گئے، الیاس علیہ السلام اچھل کر وہاں سے چلے گئے، وہی پہاڑیوں میں اپنے مقام پہ۔ ادھر قوم کی نافرمانی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ 7 سال کے بعد اللہ نے حکم بھیجا کہ الیاس جا اور اپنی قوم کے پاس پہنچ، تو میرا نبی ہے، تو میرا امین ہے، تو زمین پر میری برہان ہے، ساری مخلوق میں تو میرا انتخاب ہے۔ اے الیاس، آج جو مانگے گا میں تجھے دوں گا، میں بڑے وسیع فضل والا ہوں، میں بڑی رحمت والا ہوں۔ حضرت الیاس نے کہا یا اللہ، اگر تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے مجھے موت دے دے، کیونکہ یہ بددماغ قوم کتنا سمجھا رہا ہوں اتنی مخالفت کر رہی ہے، یہ میری بات مانتی نہیں ہے۔ یا اللہ میں تو تنگ آ گیا ہوں ان سے، لہذا تو مجھے موت دے دے اور میرے بزرگوں سے مجھے ملا دے، میں تو بنی اسرائیل سے تنگ آ گیا اور وہ لوگ بھی مجھ سے تنگ آ گئے۔ اللہ نے وہی بھیجی، فرمایا یہ وہ دن نہیں ہے کہ میں زمین اور اہل زمین کو تجھ سے خالی کر دوں۔ زمین کا قیام تو تیری وجہ سے ہے اور تجھ جیسوں کی وجہ سے ہے۔ آج الیاس مجھ سے کچھ اور مانگ، میں تجھے ضرور دوں گا۔ الیاس علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، اگر تو مجھے موت نہیں دیتا تو بنی اسرائیل سے انتقام لینے کی قدرت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا اچھا، پھر تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ الیاس علیہ السلام نے عرض کیا حضور 7 سال کے لیے بارش کے خزانے میرے قبضے میں دے دے، میں چاہوں تو برسے، میں چاہوں تو نہ برسے۔ میں یہ چاہتا ہوں اس نافرمان قوم سے انتقام لو،
قحط کے ذریعے سے ان پر ایک بوند بھی بارش کی نہ برساؤں، اس کے بغیر ماننے والی قوم نہیں ہے یہ۔ اللہ نے فرمایا الیاس یہ نہیں ہو سکتا، میرے بندوں کو 7 سال پانی کے بغیر ترساؤں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں تو بڑا مہربان ہوں اپنے بندوں پر، چاہے وہ نافرمان ہی ہوں، میں اپنے بندوں پہ مہربان۔ الیاس علیہ السلام نے فرمایا اچھا 7 سال نہیں تو 6 سال تو میرے قبضے میں دے بارش کو۔ اللہ نے فرمایا نہ، میں اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہوں۔ الیاس علیہ السلام کا اچھا 5 سال کے لیے؟ اللہ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آخر الیاس علیہ السلام نے کہا پروردگار کم سے کم 3 سال تو یہ بارش میرے قبضے میں دے دے۔ اللہ نے فرمایا میں تیری دعا قبول کرتا ہوں اور میں نے بارش کے خزانے تیرے حوالے کر دیے۔ حضرت الیاس نے فرمایا سب لوگ تو بھوکے مر جائیں گے، میں کیا کھاؤں؟ اب دیکھو بارش نہیں ہوں گی تو اناج کہاں سے اگیں گا جی؟ سب لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ الیاس علیہ السلام فرمایا یا اللہ پھر میں کیا کھاؤں؟ اللہ نے فرمایا تو فکر مت کر، تو جہاں رہیں گا پرندوں کے ذریعے سے روزی میں پہنچا دوں گا تیرے مقام پر۔ اس کے بعد اللہ نے بارش روک دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چرین پرین درین زمین کے کیڑے مکوڑے سب مر گئے، درخت پورے سوکھ گئے، انسان سخت مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ الیاس علیہ السلام اس مدت میں اپنی قوم سے چھپے رہے، جہاں بھی جاتے پرندے لا کے وہاں ان کی روزی پہنچا دیتے تھے۔ اب قوم والوں کو احساس ہو گیا، جس گھر میں روٹی کی خوشبو آتی لوگ سمجھ جاتے یہاں الیاس آیا ہوں گا، آپ کو تلاش کرتے وہ، مگر آپ ملتے نہیں تھے۔ چنانچہ اگر الیاس نہ ملتے تو جس گھر میں الیاس آتے تھے وہاں روزی آتی، لوگ اس گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچاتے تھے۔ بہرحال 3 سال بارش رک گئی۔ ایک دن الیاس علیہ السلام کا گزر ایک بڑھیا کے پاس سے ہوا۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کھانے کے واسطے کچھ ہے کیا؟ بڑھیا نے کہا ہاں، تھوڑا سا آٹا ہے اور تھوڑا سا روغن زیتون ہے، زیتون کا تیل۔ عرب جو ہے نا روٹی زیتون سے لگا کے کھا لیتے تھے، زیتون ہی ان کا سالن تھا۔ تو اس بڑھیا نے کہا ہاں ایک روٹی ہے اور زیتون کا کچھ تیل ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا دونوں چیزیں لے کر آ۔ چنانچہ آپ نے تھوڑا کھایا، پھر دعا کی یا اللہ اس کے گھر میں جو چیزیں کھانے کی ہے اس میں برکت دے دے۔ ادھر دعا کی تو اس کے آٹے کا تھیلا آٹے سے بھر گیا اور اس کا وہ تیل کا جو برتن تھا وہ تیل سے بھر گیا۔ اب وہ بڈھی کی تو مزہ ہی ہو گئی۔ اس لیے نیک بندوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ تمہیں برکت دیں گا۔ ہاں جی، وہ بڑھیا نے تھوڑا سا آٹا، تھوڑا سا جو ہے روغن زیتون سے حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت کی۔ اللہ نے اس کا آٹے کا تھیلا آٹے سے بھر دیا، اس کے تیل کا برتن تیل سے بھر دیا۔
اب لوگوں نے بڑھیا کے پاس دیکھا، یہ بڈھی کے پاس اتنا فل آٹا اور اتنے جو ہے تیل کہاں سے آیا؟ لوگوں نے پوچھا یہ تیرے پاس کہاں سے آیا بول؟ اس نے کہا ایک نیک آدمی یہاں آئے تھے، ان کی دعا سے یہ سب ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا وہ آنے والا کیسا تھا، اس کا رنگ روپ؟ بڑھیا نے الیاس علیہ السلام کا پورا حلیہ بتایا کہ اس شخص کی دعا سے یہ برکت آئی۔ لوگ پہچان گئے، وہ تو الیاس پیغمبر تھے۔ آخر آپ کو تلاش کرتے رہے اور آپ ان سے بھاگتے رہے، یہاں تک کہ آپ لوگوں سے بھاگتے بھاگتے ایک اسرائیلی عورت کے گھر میں پناہ لے لیے۔ اس عورت کا ایک لڑکا بیمار تھا، اس لڑکے کا نام تھا الیسع بن اختوب۔ الیسع بن اختوب، یہ الیسع بعد میں پیغمبر بنے، الیسع علیہ السلام۔ تو یہ بچے تھے اس وقت، تو حضرت الیاس علیہ السلام کو اس اسرائیلی عورت نے چھپا لیا۔ اس نے کہا حضرت میرا بچہ بیمار ہے، دعا کرو۔ آپ نے اس بچے کے لیے دعا کی، وہ بچہ تندرست ہو گیا۔ اچھا جی، آپ نے کہا میں اب یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ بچہ لپٹ گیا، حضرت میں بھی تمہارے ساتھ آتا ہوں۔ الیاس علیہ السلام اس وقت تک بوڑھے ہو چکے تھے، بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو یہ الیسع الیاس علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے، اور پھر یہ نوجوان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، الیاس اللہ کی مخلوق پر بارش روک کر تو نے ان کو ہلاک کر دیا۔ جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے، یہ تو بے قصور مر گئے۔ الیاس علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا میرے رب اب تو ہی مجھے اجازت دے کہ میں بارش کو برساؤں اور لوگوں کے دکھ کو تکلیف کو دور کر دوں۔ چنانچہ اللہ نے اجازت دی۔ حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس آئے، اپنی قوم کے پاس آئے اور فرمایا بے شک تم لوگ بھوک اور تکلیف سے ہلاک ہو گئے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے بھی مر گئے، درخت بھی مردہ ہو گئے، تم باطل پرست ہو۔ آپ نے فرمایا اگر تم بتوں کی پرستش کرنے میں حق پہ ہو، آؤ پھر تم اپنے بتوں سے دعا کرو بارش کی، اور بڑے بت بعل سے دعا کرو، اگر وہ سچا ہوں گا تو بارش برسے گی۔ لوگوں نے کہا بہت اچھا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ بارش نہیں برسایا، بارش نہیں ہوئی، اور میں اللہ سے دعا کروں اور بارش ہو گئی، تو پھر تم سب ایمان لانا پڑے گا۔ ان کا وعدہ۔ چنانچہ اس بت کے جو مجاور تھے وہ بھی بت کے پاس جمع ہو گئے اور پکار پکار کر اپنے بت سے فریاد کر رہے تھے، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ اب حضرت الیاس کا نمبر تھا۔ الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی، اور یہ الیسع جو تھے آپ کے ساتھ، انہوں نے آمین آمین کہنا شروع کر دیا۔ دیکھو ایک مرتبہ ایک صحابی دعا کر رہے ہیں بہت گڑ گڑا کے،
اللہ کے نبی کا گزر ہوا، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے کچھ، آپ نے فرمایا اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا اگر وہ دعا پر مہر لگا دے، اسٹامپ لگا دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دعا پہ مہر کیا ہے؟ فرمایا آمین، آمین یہ دعا پر مہر ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، پہلے تو دعا چ نہیں مانگتے، لوگ بولتے حدیث میں دعا چ نہیں ہے۔ ہاں حدیث تجھ پڑھا کہ ہم بھی پڑھے بیٹے؟ حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور ایک حدیث میں ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ حدیث میں یہ بھی ہے اللہ کے نبی نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بھی پڑھتے تھے۔ خیر پڑھنے والے وہ پڑھ کے بعد میں تو دعا کرو رے بھائی، ہاں جی، اللہ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگیں گے؟ ہاں جی، ادعونی استجب لکم، اللہ نے فرمایا بندو مجھ سے دعا کرو میں قبول کرتا ہوں۔ ہاں جی، اچھا جی، تو حضرت الیاس علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما، اور حضرت الیسا آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ ایک نبی کی دعا اور ایک ہونے والے نبی کی آمین اللہ نے قبول فرمائے۔ ایک ڈھال کی طرح سے بادل سمندر کی سطح سے اٹھا اور وہ چلا، اور جہاں یہ لوگ تھے ان کے اوپر چھا گیا، اور اتنی جم کے بارش ہو گئی کہ مردہ زمین میں جان آ گئی، لوگ خوشحال ہو گئے۔ اللہ نے لوگوں کی تکلیف دور کر دی۔ الیاس علیہ السلام فرما اب تو ایمان لاؤ رے، اللہ بولے ہٹ ہم نہیں لاتے، صاف انکار کر دیا۔ آپ مایوس ہو گئے، اللہ سے دعا کی اللہ اب بس بہت ہو گیا، آپ میرے کو ان لوگوں سے نجات دے دے۔ اللہ نے فرمایا الیاس تاریخ کا انتظار کر، فلاں تاریخ فلاں دن فلاں جگہ پہ چلے جا، وہاں پر ایک سواری تمہارے پاس آ جائے گی، بے دھڑک اس پہ سوار ہو جا۔ الیاس علیہ السلام اس مقررات تاریخ پر اس جگہ پہ پہنچے، الیسا بھی ساتھ میں تھے۔ چنانچہ ایک آتشی گھوڑا آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، آپ کود کر اس پہ سوار ہو گئے، گھوڑا آپ کو لے کے اڑا آسمانوں کی طرف۔ الیسا نے پکار کے کہا حضرت میرے لیے کیا حکم ہے؟ الیاس علیہ السلام نے اوپر سے ہی ایک تحریر پھینکی، یہ علامت تھی کہ الیسا بنی اسرائیل کے لیے الیاس علیہ السلام کے خلیفہ ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ تو الیاس علیہ السلام آسمانوں کی طرف آتشی گھوڑے کے ذریعے اٹھا لیے گئے، اور ان کے بعد الیسا علیہ السلام پیغمبر بنے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ بادشاہ کا اور ملکہ کا کیا ہوا؟ بیٹا تو مر گیا، اور پھر اللہ نے ایک دشمن کو اس پر مسلط کر دیا، پڑوسی ملک نے حملہ کر دیا، اور اسی میں یہ دونوں مارے گئے۔
بادشاہ اخی اب مارا گیا اور اس کی ملکہ وہ ظالمہ ازبیل وہ بھی ماری گئی، اور یہ دونوں قتل ہوئے ہیں اسی باغیچے میں، جس باغیچے کو ملکہ نے ایک نیک آدمی سے زبردستی چھین لیا تھا، اور الیاس علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے تم نے اس کے نیک بندے پر ظلم کیا تو دونوں کی ناشیں اسی باغیچے میں پڑی ہوگی، اور کتے ناشوں کو نوچ کر کھا رہے ہو۔ سیم ٹو سیم وہی پیش آیا۔ یہ قدرتی انتقام تھا، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے الیسع کی طرف وحی نازل فرمائی، اور الیسع بنی اسرائیل کے پیغمبر بن گئے، تو اللہ نے اس کو فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے الیاس کا ذکر خیر باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاس پر۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک الیاس ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ ہم نے آگے آیتیں پڑھی تھی، وقت مکمل ہو گیا، اور الیاس علیہ السلام کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب شاید کوئی بیان کرے نہ کرے، ہم نے تو کر دیا ہے، ہاں جی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیتوں کی تفسیر اگلی مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی مجلس میں جو بھائی اور بہنیں حاضر ہیں، ہر ایک کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔